بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار اشرف واحلہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں گلستان نیوز قصور۔ مجھے کچھ کہنا ہے پروگرام میں حاضر خدمت ہوں۔ الیکشن 2024 کی گہما گہمی شروع ہو چکی ہے۔ پاکستان کی دو بڑی سیاسی جماعتیں، پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے دونوں پاور شو کیے ہیں۔ سب سے پہلے تو بات کریں گے پاکستان مسلم لیگ نون کی، جنہوں نے مانسہرہ میں سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے اپنا پاور شو کا اظہار کیا۔ مانسہرہ میں بہت بڑے پاور شو میں انہوں نے سیاسی جلسے کا آغاز کیا، اور مانسہرہ کے عوام جس طرح انہوں نے میاں نواز شریف کا استقبال کیا، قابل دید تھا۔ اس حوالے سے اگر لاہور میں پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے بات کی جائے تو بلاول بھٹو زرداری، انہوں نے لاہور NA 127 کے حلقہ میں اپنے سیاسی پاور شو کا اظہار کیا، جہاں پر بہت بڑا جلسہ تھا لاہور میں، جہاں پاکستان مسلم لیگ نون کا گڑھ سمجھا جاتا ہے، وہاں پاکستان پیپلز پارٹی بہت بڑا پاور شو انہوں نے کیا۔ مانسہرہ میں اگر بات کی جائے تو پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد و سابق وزیر اعظم نے کہا کہ میں وزیر اعظم بننے نہیں آیا، الیکشن لڑنے کے لیے آیا ہوں۔ 10 سال خیبر پختونخوا میں حکومت کرنے والوں نے کام کیا، مجھے نہ نکالا جاتا تو آج مانسہرہ میں ایئرپورٹ اور میٹرو بس چلتی ہوتی۔ ہماری حکومت آئی تو مانسہرہ میں خوبصورت ایئرپورٹ بنے گا، کراچی سے مانسہرہ اور مظفر آباد تک ٹرین چلے گی، کالج یونیورسٹی بنائیں گے، مانسہرہ کے لیے شوگر سے پانی لے کر آئیں گے، انشاءاللہ گیس، پٹرول اور سبزیاں بھی سستی کریں گے، نوجوانوں کے ہاتھوں میں کمپیوٹر میں خود دوں گا، لوگوں کو روزگار دیں گے۔ مانسہرہ کے ٹھاکرا اسٹیڈیم میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ سے 10 سال ملاقات نہیں ہوئی، کیا آپ اداس تھے؟ میں آپ سے زیادہ اداس ہوا۔ ان لوگوں نے مجھے آپ سے کتنا دور کر دیا، کبھی جیل میں ڈالا، کبھی مقدمات میں الجھایا اور کبھی لندن جانا پڑا۔ لوگوں کا جوش دے کر اب کسی کو بولنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ مجھے ملک اور آپ کے حالات دے کر خوشی نہیں ہو رہی۔ 40 سال پہلے جو مانسہرہ میں دیکھا تھا آج بھی وہی ہے، کچھ نہیں بدلا۔ یہاں وزیر اعلیٰ کوئی اور تھا، کیا نیا KPK بنا؟ کیا نیا پاکستان بنا؟ کیا کوئی تبدیلی آئی؟ انہوں نے تو معاشرہ تباہ کر دیا۔ اگر جاننا ہے تو نواز شریف نے کیا بنایا تو موٹر وے جا کر دیکھیں، جب موٹر وے نہیں تھی تو 5 گھنٹوں میں اسلام آباد سے مانسہرہ پہنچتے تھے، اب 1.5 گھنٹہ لگتا ہے۔ ملک کے وزیر اعظم کو 5 جائنہ نکالتے تو مانسہرہ خوبصورت اور یہاں ایئرپورٹ ہوتا۔ میرا منصوبہ تھا مانسہرہ سے مظفر آباد منگلا ڈیم تک موٹر وے ہوتی، موٹر وے کراچی تک بنانے کا منصوبہ تھا جو سکر پر روک دیا گیا۔ پچھلی حکومت نے سکر سے آگے موٹر وے نہیں بنائی، یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ میں نے ملک سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا، سستی بجلی فراہم کی، پاکستان میں جگہ جگہ میٹرو بس اور لائن بنائی۔ ہماری حکومت کی مدت پوری کرنے دیتے تو اگلی حکومت بھی ہمیں ملنی تھی۔ نواز شریف جب وزیر اعظم تھا سبزیاں 10 روپے کلو ملتی تھی، پٹرول 60 روپے لیٹر تھا، گھی سستا تھا، چینی 50 روپے کلو تھی، پاکستان میں کوئی مہنگائی نہیں تھی۔ ظالموں نے پاکستان کا ستیہ ناش کر دیا، پاکستان کو نیچے گرا دیا۔ آج ہم دنیا سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ ڈالر 104 پر ہم نے باندھ کر رکھا تھا، اب ڈالر قابو نہیں آ رہا۔ یہ بد نصیب تحفہ گزشتہ حکومت نے دیا ہے۔ نواز شریف تو بہت عمدہ پاسن چھوڑ کر گیا تھا، پاکستان کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے، لیکن پاکستان کو دوبارہ پٹی پر لانا ہوگا۔ آپ لوگوں کو بھی حکومت کے ساتھ کندھے سے کندھا جوڑنا ہوگا۔ نواز شریف نے کہا کہ KPK والوں آپ بھی اس جھوٹے شخص کے جانشین میں آ گئے۔ مولانا فضل الرحمان نے 2013 میں کہا تھا نون لیگ ہم مل کر KPK میں حکومت بناتے ہیں، تو میں نے کہا کہ عددی اعتبار سے ان کی تعداد ہم سے 2-3 سیٹیں زیادہ ہے، ان کا حق بنتا ہے، لیکن انہوں نے اس صوبے کا کتنا برا حال کیا، کیا پہلے سے بھی بگاڑ کر رکھ دیا۔ اب صوبے کو سنوارنے کا موقع آیا ہے۔ KPK کو پاکستان خوبصورت صوبہ بنائیں گے، بگاڑنے والے بگاڑ کر چلے گئے۔ ملک کو دوبارہ پٹی پر لانا جان جوکھوں کا کام ہے، یہ عوام کے تعاون سے ممکن ہے۔ ان ظالموں کی حکومت آئی تو ہم دنیا سے پیچھے رہ گئے۔ ان ظالموں نے ہماری چلتی ہوئی حکومت کو گھر بھیجا اور ملک تباہی کے دانے پر پہنچا دیا۔ میری حکومت ہوتی تو مانسہرہ کا کوئی نوجوان بے روزگار نہ رہتا۔ ہماری حکومت بنتی ہے تو آپ کو سستی اشیاء مہیا کریں گے۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز نے بھی مانسہرہ میں جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خیبر پختونخوا کوئی تجربہ گاہ نہیں کہ آئے تجربہ کیا اور جل دیے۔ نواز شریف نے مانسہرہ سے انتخاب لڑنے کا فیصلہ کیا۔ نواز شریف نے کیپٹن صفدر کو یہاں کے لیے وقف کر دیا
انہوں نے معاشرہ کی خوب خدمت کی. جن کے پاس کارکردگی ہو وہ کسی پر تنقید نہیں کرتا. جو 10 سال خیبر پختونخوا میں حکومت کر کے گیا تو وہ کوئی ایک ہسپتال، کوئی اسکول، کوئی میٹرو بس دکھا دے جو یہاں کے لوگوں کے لیے بنائی ہو. خیبر پختونخوا والوں، اب مستقبل کا فیصلہ سوچ سمجھ کر کرنا. آپ لوگوں نے اپنا فیصلہ 8 فروری سے پہلے ہی آج سنا دیا ہے. جو لوگ بلین ٹری سلامی کا نعرہ لگا کر آئے وہ پہلے سے لگے ہوئے درختوں کی لکڑی بھی بیچ کر چلتے بنے. مجھے افسوس ہے اس انسان نے آپ کا بھلا نہیں سوچا. پشاور میٹرو بس چلتی کم اور جلتی زیادہ ہے. نواشی کے بدترین مخالفین صرف سیاسی مخالف نہیں تھے بلکہ ذاتیات پر اترتے تھے. آپ عزت و غیرت والے لوگ ہیں. کیا یہ خیبر پختونخوا کا کلچر ہے کہ جلسوں میں خواتین پر واضح کسو؟ آج مخالفین جو کچھ بھگت رہے ہیں، میں نے کوئی بد دعا نہیں دینا چاہتی، لیکن اعمال انسان کو بہت دور تک چھوڑ کر آتے ہیں، ساری زندگی قبر تک پیچھا کرتے ہیں. اگر نواشی کو نکال دیں تو ملک میں کھنڈرات کے سوا کچھ نہیں بچتا. مخالفین نے 50 لاکھ گھر اور 1 ارب درخت لگانے کا جھوٹ بولا. سارا پیسہ ان کی جیب میں گیا. انہوں نے مشکل سے پشاور میٹرو بنائی. شباشی نے اس کی مد میں 5 میٹروز بنائی. خیبر پختونخوا جیتے جاگتے لوگوں کا صوبہ ہے. پچھلی حکومت نے خیبر پختونخوا میں تباہی کے سوا کچھ نہیں کیا. اس موقع پر سابق وفاقی وزیر سردار یوسف اور کیپٹن صفدر نے بھی خطاب کیا. ناظرین، بہت بڑا جلسہ ہوا مانسہرہ میں. پاکستان مسلم لیگ نون کا پاور شو تھا. عوام کا جمعی غفیر امڈ آیا. ابھی 8 فروری کو الیکشن والے دن پتہ لگے گا کیا مانسہرہ کے عوام مسلم لیگ نون کو ووٹ دیتے ہیں یا نہیں. یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن بہت بڑا پاور شو مسلم لیگ نون نے شو کیا. ایسے ہی اب جس طرح سیاسی گہما گہمی اپنے روج پر ہے، دوسرے صوبوں میں بھی تمام سیاسی جماعتیں اپنے اپنے پاور شو کر رہی ہے. سیاسی جلسے ہو رہے ہیں، کارنر میٹنگز کا انعقاد کیا جا رہا ہے. عوام منتظر ہے 2024 کے انتخابات میں کیا پاکستان کی تقدیر بدلے گی، کیا پاکستانی عوام کی تقدیر بدلے گی. 8 فروری کو الیکشن کے بعد نئی گورنمنٹ آ کر پاکستان کی غریب عوام کا سوچے گی. بہت زیادہ مسائل ہیں جو پاکستانی عوام ان مسائل کے بور میں پھنسی ہوئی ہے. یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، یہ آنے والا دور بتائے گا. 8 فروری کے الیکشن کے بعد پتہ چلے گا کہ نئی گورنمنٹ عوام کے لیے کیا پالیسیاں لاتی ہیں. اب دیکھا جائے مسلم لیگ نون کے حوالے سے وہ بھی بہت زیادہ دعوے کر رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف دیکھا جائے تو انہوں نے 10 نکاتی ایجنڈا پیش کیا ہے. اب تو عوام پہ ڈیپینڈ کرتا ہے عوام اپنے ووٹ کی طاقت سے کس کو لے کے آتی ہے. پاکستان مسلم لیگ کو لے کے آتی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کو لے کے آتی ہے، کیا تحریک انصاف کو لے کے، جماعت اسلامی، تحریک لبیک اور سیاسی جماعتیں ہیں، آزاد امیدوار بھی ہیں. عوام کن کو اپنا لیڈر چنتی ہے یہ تو عوام اپنے ووٹ کی طاقت سے 8 فروری کو بتائیں گے. لیکن عوام منتظر ہے 8 فروری کے ہونے والے الیکشن کے حوالے سے. تو آپ مجھے اجازت دیجیے گا. امید ہے کہ آپ کو میرا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. بشرط زندگی نیکسٹ پروگرام میں حاضر خدمت ہوں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولے گا. اللہ حافظ.